اللہ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہے اور اکرم ہے فرام دعا، کیونکہ دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے بیسیکلی، کیوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس پوائنٹ پہ اس کو مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات کو حل کرتے کرتے تھک جائے گا، دعا نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آ گیا جب یہ دعا کرنا شروع کر دے گا اور اس کا فیض اتنا زبردست ہوگا دعا پہ، تو اس کی تقدیر یہاں سے بدل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کی تقدیر بدلے گی. دس از ہاؤ دعا ورکس. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لینا، کسی بھی مووی میں جو ہے نا کوئی ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری مووی چینج ہو جاتی ہے. آپ انبیاء کی لائف سٹوری میں دیکھیں، جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے، ایک شخص قتل ہو گیا، آ کے عورتوں کی مدد کی، تھک ہار کے، فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں، بھوک اور پیاس ہے اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجیں میں اس کا محتاج ہوں. Now this was a transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے، وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی ہوئی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. And his life changed. ان کو گھر میں مل گیا رہنے کے لیے، ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے، ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو دعا چینجز دا ہول پرسپیکٹیو. اور دعا کی جو قرآن کی لیگیسی آف دعا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان دل سے دعا مانگے، دل سے دعا مانگے. اصحاب کہف کی جو دعا ہے وہ کیا انبیاء تھے؟ نہیں. وہ کیا علماء تھے، مفسرین تھے، شیخ الحدیث تھے؟ نہیں، لڑکے تھے عام سے، شرک سے بھاگے، دور جا رہے تھے. دل سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، ہمارے افیئر کو سدھار دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ اکبر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو بکر عمر بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی. میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں بڑی زبردست کہ دعا کس طرح سے زندگی میں نا آسانیاں لے آتی ہے. ڈاکٹر احمد بڑے فیمس ڈاکٹر تھے. ہی یوز ٹو لیو ان سعودی عربیہ. شارٹ کر کے کو بتاتا ہوں تو ہی واز انوائٹیڈ ٹو این انٹرنیشنل کانفرنس، اور وہ ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا چاہتی تھی جو انٹرنیشنل کانفرنس میں، کہ ڈاکٹر احمد واز ویری ہی از ایکسپرٹ، کہ ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو آنر یو اینڈ گیو یو ایوارڈز اور وہ سب. ہی فلیو فرام ریاض ٹو ابہا. راستے میں فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ طائف ایئرپورٹ پہ اتر گئی. نہ جو عبد المالک مجاہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہت سوچنے کے بعد میرے مطابق وہ ریاض سے ابہا نکلے، اور راستے میں جس ایئرپورٹ میں وہ رکے تھے وہ طائف کا ایئرپورٹ تھا. تو دیر واز سم ٹیکنیکل فالٹ ان دا فلائٹ، وہ طائف میں اتر گئی. اور پھر جب وہ ویٹ کریں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ دیر سم ٹیکنیکل فالٹ، ہم دوسرا پلین منگوا رہے ہیں اینڈ اٹ ول بی اناؤنسڈ سون کہ وہ کب پہنچے گا. کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ اس کو 16 گھنٹے لگ جائیں گے پلین کو پہنچتے ہوئے. تو ہی واز اپسیٹ کہ یار میری آج رات کو ایوارڈ سیریمنی ہے، کانفرنس میں میں نے جانا ہے جس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آنے والی ہیں، تو دس واز دا ٹائم آئی ہیو بین ویٹنگ فار آل مائی لائف، اور یہ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ؟ کہتے سر وی کیناٹ ہیلپ یو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ فلائٹ اتنی ہی دیر میں آئے گی. ہاں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابہا جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے یہاں سے تو کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو ہے، آپ کیب پکڑیں اور آپ نکل جائیں. تو کہا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. انہوں نے اپنا سامان لیا، وہ ٹیکسی میں بیٹھے، نکلے. راستے میں قدر اللہ ما شاء فعل، اندھیرا، طوفان، بارش، اینڈ ہی لاسٹ ہز وے. وہ اپنا راستے جب کھو گئے تو بھوک، پیاس اور نماز بھی انہوں نے پڑھنی تھی، تو انہوں نے رینڈملی کہیں گاڑی روکی اور عورت کا دروازہ کھولا اور کھٹکھٹایا، اور ایک بوڑھی عورت نکلی.
تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ کے پاس موبائل ہے، میں کال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو، یہاں تو بجلی نہیں ہے، یہاں تو کوئی چارجنگ ہی نہیں ہے، ہم موبائل کیسے، ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن تم اندر آ جاؤ، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تم کچھ میں کھلاتے پلاتی ہوں. خیر اس کو انہوں نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کا خیال رکھا اور نماز دی، نماز پڑھی انہوں نے. اور پھر جو ہے نا وہ جب نکلنے لگے تو کہا کہ ماں جی یو ہیو بین اے ویری ونڈرفل ہوسٹ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور لیکن پھر ساتھ سے نا رونے کی آواز سنی. تو انہوں نے کہا ماں جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا نیفیو ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی آج تک وہ پوری ہوئی ہے، لیکن میری ایک دعا پوری نہیں ہوئی، اور یہ میرا جو نیفیو ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ اس کو میڈیکل النس ہے. اور ہم نے جتنی بھی ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے جواب دے دیا، اور انہوں نے سب نے ریکمینڈ کیا کہ ایک ڈاکٹر ہیں ان کو آپ چیک اپ کرائیں. اور وہ بڑے سنا ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اور انہیں کے پاس علاج ہے، لیکن سنا ان کی اپائنٹمنٹس لینے کے لیے مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں بیٹا، مجھے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ ماں جی ان ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو ماں کہتی ہیں ڈاکٹر احمد. تو ڈاکٹر احمد خود کہتے ہیں کہ میں رونے شروع ہو گیا اور کہا کہ ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرا جو جہاز خراب کروایا اور میں ٹیکسی لی اور میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے دروازے تک پہنچا، وہ یہ آپ کی دعا تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں. اور پھر انہوں نے اسی بچے کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سارا کیا فار فری. یہ ہے دعا جو کہ کس طرح سے انسان کی لائف کو چینج کر دیتی ہے، کس طرح سے مشکلات کا حل لے کے آ جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مشکل والے کی مشکل کو دور کرے اور اس سے جو ہے نا تنگی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہی ہے، میرے علاوہ کون ہے جو کسی پکارنے والے کی پکار کو سنے اور اس کی مشکل کو دور کر دے جب وہ پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اس سے جو ہے نا مشکل کو دور لے جائے. تو دعا، وہ شخص تو وہ بڑا موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا کہ یہ کیا آپ نے، لیکن اس کی پیچھے حکمت کیا تھی کہ وہ آگے ایک جو ظالم اور جابر حکمران تھا وہ ساری شپس کو لے رہا تھا جن میں نقص نہیں تھا. تو جو بھی مسائل، جب بھی دنیا when life throws stones at you, pick them up and build your glory and faith. اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے، کیونکہ جو بھی اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اپنے یقین اور فیتھ کو، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آلریڈی اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں، وچ از انڈرسٹینڈنگ تقدیر، اور آپ انشاءاللہ اس لیکچر کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 4th ٹپ از دعا.